اس ویڈیو میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے 32 اعمال، اور نمبر دو، ان 32 اعمال کو کرنے کے لیے ہم کون سی ویب سائٹ کا سہارا لیں کہ روزانہ ہم اپنے ان 32 اعمال کی آسانی کے ساتھ حاضری لگا سکیں ٹک مارک کے ذریعے سے، جس کو ٹو ڈو لسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں 32 کام یہ ہیں، ان کو اہتمام سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، خیروں والا، سعادتوں والا ہمارا قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان 32 اعمال کو کرنے کے لیے آپ کو ایک اور ویب سائٹ بتاؤں گا جس کا سہارا لے کر آپ اپنے ان 32 اعمال کی لسٹ کو اپنے سامنے رکھ سکیں گے، اور جو کام ہوتا جائے گا اس کو ٹک کرتے جائیں گے تو آسانی سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے کام ہو چکے ہیں، کون کون سے کام آپ کے رہ گئے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا پیارا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے خیروں اور برکتوں سے بھر دیا ہے۔ مسلمانوں کا اعمال کی طرف دھیان لگتا ہے، رغبت ہوتی ہے، دل لگتا ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں، نفس قابو میں ہوتا ہے، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اور مسلسل ہم اعمال میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 32 وہ کام بتاؤں گا جو آپ اس رمضان المبارک میں اہتمام سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ قابل ذکر نیک عمل چھوٹنے نہیں پائے گا۔ اب یہ 32 اعمال وہ نہیں کہ جو بس رمضان المبارک میں ہیں اور پورے سال میں نہیں ہیں۔ ان 32 میں سے 8-9 تو ایسے ہیں جو رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہیں، جسے رمضان مبارک میں ہم سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں۔ پورے سال بھی اگر روزہ رکھیں گے تو سحری افطاری ہوگی، لیکن جس اہتمام سے اس مہینے میں ہوتی ہے اس اہتمام سے پورے سال میں نہیں ہوتی ہے۔ تراویح اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اعتکاف اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، شب قدر کی تلاش اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں جو پورے سال میں ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم رمضان المبارک میں بکثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کثرت سے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے وہ 32 کام دیکھتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے رمضان المبارک کو مزید جو ہے وہ بابرکت اور منور بناتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے چاند دیکھنا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا سنت ہے۔ اگر 29 شعبان میں چاند نظر آ جائے تو ہم چاند جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر اگلے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اگر 29 شعبان کو حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ چاند نہیں ہوا تو 30 شعبان کے بعد جو رات آتی ہے مغرب سے رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، لیکن چاند پھر بھی دیکھنا چاہیے۔ تو پہلا عمل ہے چاند دیکھنا۔ یہ کام رمضان المبارک کی پہلی رات کرنے کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے چاند دیکھنے کی دعائیں پڑھنا۔ اس میں چاند دیکھنے کی دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، اور بطور خاص رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو وہ دعا بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ کام بھی رمضان المبارک کی پہلی رات کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر کام ہے سحری۔ یہ کام رمضان المبارک کی پوری 30 راتیں کرنا ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، اور سحری میں کھجور کھانا جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے نبی علیہ السلام نے، اور بتایا کہ بہترین سحری ہے کھجور کھانا۔ تو ہم ایک آدھ کھجور کھا لیا کریں سنت کی نیت سے، اور سحری اہتمام سے کیا کریں۔ جو لوگ سحری نہیں کرتے ہیں وہ یہ سوچ کر کیا کریں کہ یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تہجد ہے۔ پوری رات جو ہے وہ، ویسے تو تہجد کا عمل پورا سال کرنا ہے، لیکن بھائی پورے سال سستی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو تہجد کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم رات کو جاگتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، تو تہجد کو اہتمام سے پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی نماز ہے۔ اگلی چیز ہے شب بیداری۔ رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگنا۔ یہ بھی پورا سال کر سکتے ہیں، رمضان میں اس کا موقع ہم کو بہت زیادہ ملتا ہے، تو یہ کام بھی رمضان مبارک کی پوری 30 راتیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور نمبر 6، دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے۔ رمضان مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، پورا سال دعا قبول کرتے ہیں، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو یہ کام بھی پورے 30 دن کرنا ہے۔
7वें نمبر پر تلاوت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا پورا سال ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس سے محبت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غور و تدبر کریں، اس پر عمل کریں، اس کو پوری دنیا میں لوگوں تک پھیلانے کی محنت کریں۔ یہ سب قرآن کریم کے ہمارے اوپر حق ہیں، اور ان حقوق کو ہم رمضان مبارک میں بہت زیادہ اہتمام سے کریں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، اور اس میں لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کی رمضان مبارک کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، اس میں خوب اہتمام سے قرآن کریم کو پڑھیں، دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، تراویح میں بھی پڑھیں، نوافل میں بھی پڑھیں، فرائض میں بھی پڑھیں، خوب پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ایک مستقل عمل ہے، اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی ہمارا مستقل کام ہے، پورے سال کرنا ہے، اور رمضان مبارک میں بھی پورے 30 دن کرنا ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے، یہ بھی پورے سال پڑھنی ہے، رمضان مبارک میں بھی پورے 30 دن انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ اور فجر کی نماز میں بھی پورے سال سستی ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے، تو وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ماحول کی برکت سے رمضان مبارک میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اشراق کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ بھی پورے سال کا عمل ہے۔ کاشت کی نماز کو پڑھیں، اور اس کو بھی پورا سال اہتمام سے پڑھیں، رمضان مبارک میں بطور خاص پورے 30 دن اس کا اہتمام کریں۔ ظہر کی نماز بھی پورے رمضان مبارک میں 30 دن تک اہتمام سے پڑھیں۔ عصر کی نماز بھی پورے 30 دن تک اہتمام سے پڑھیں۔ افطاری بھی پورے 30 دن، افطاری کا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی انشاءاللہ کریں گے، سنت کی نیت سے کریں، سنت عمل کے طور پر کریں۔ اور سحری اور افطاری، سحری کی تو دعا نہیں ہے، لیکن افطاری کی جو مصنون دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ افطاری خود بھی کرنی ہے، اور افطاری کی دعوت کرنا یہ بھی ایک مستقل عمل ہے، کہ کسی کو افطاری کرا دینا، خاص طور سے جو افطاری نہ کر پا رہا ہو، جس کی پاس سہولت نہ ہو، اس تک، غریبوں تک افطاری کو پہنچانا، افطاری کا سامان پہنچانا بہت بڑی سعادت ہے۔ مغرب کی نماز پورے سال پڑھی ہے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک میں بھی ہم پورے 30 دن تک، پوری 30 راتوں تک اہتمام سے نیت کریں کہ پڑھیں گے انشاءاللہ، افطاری کریں۔ اور جس مسجد میں آپ کو لگتا ہے کہ 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد نماز ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو اس میں ہم اتنی دیر میں افطاری کر کے فوراً پہنچنے کی کوشش کریں، اور جماعت کی نماز چھوٹ نہ جائے اس کے لیے افطاری کے دسترخوان میں بیٹھنے سے پہلے ہی وضو کر لیں، پوری تیاری سے بیٹھیں، بس دسترخوان کے پاس اٹھ کر کلی کرنی ہے، اچھی طرح مسواک کریں، اور جا کے جماعت کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین ہیں، نوافل ہیں، ان کا اہتمام کریں، پورے سال کرنا ہے، رمضان میں ان کو اور زیادہ اہتمام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز ہم نے پورے سال اہتمام سے پڑھی ہے، رمضان مبارک میں اور اہتمام سے اس کو پورے 30 دن تک پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد پھر 20 رکعت تراویح ہے، اور یہ بھی پورے اہتمام سے پڑھنی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا رمضان مبارک میں بہت زبردست قسم کا تحفہ ہے، اور اس کے اندر دنیاوی فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھے ہیں۔ سارا دن ہم معدے کو خالی رکھتے ہیں، افطاری میں بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، جب آپ اہتمام سے تراویح پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت کا یہ بوجھ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر وتر کی نماز ہے، پورا سال اہتمام سے پڑھیے، رمضان کی 30 راتوں میں بھی اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی اوراد ہیں آپ کو آپ کے شیخ نے بتائے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں، معمولات میں سب کریں، اور بطور خاص تیسرا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو اہتمام سے پورے 30 دن تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ روزانہ درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے کریں، جتنا زیادہ کر سکتے پڑھ سکتے پڑھیں، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھ لیں۔ اسی طرح استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اور کوئی استغفار، یا صرف استغفر اللہ، یا صرف رب اغفر لی، سارا دن کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ اگلا کام کیا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو سیکھنے سکھانے کا جو ماحول ہے، پورا سال یہ عمل کرنا ہے، رمضان مبارک میں بھی پورے 30 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور اس
اس کے ساتھ جو کچھ سیکھا ہے، جو ہم اپنے اندر لے کر آتے ہیں، اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کیا ہے ہم پر کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، ہم نیکیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جس سے اپنی اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق جو بن پڑے اس راستے میں کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ضروری ہے، ہر ایک پر ضروری ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق۔ اس کے بعد پھر 26واں عمل ہمارا کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کثرت سے کرے۔ پورا سال کیا ہے، رمضان مبارک میں اور زیادہ اس کا اہتمام کرے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، ویسے ہی سخی تھے، رمضان میں اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں ہم خوب جو ہے وہ غریبوں پر اور محتاج لوگوں پر اور اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے ماں باپ پر اور اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، اور جو خستہ حال ہوتے ہیں اور جو باہر مانگنے والے ہیں، نہ مانگنے والے ہیں، سفید پوش چن کے سب تک اپنی اپنی استعداد کے مطابق ضرور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ 27ویں نمبر پر خدمت ایسا عمل ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، آپ لوگوں کی مالی مدد نہیں کر سکتے، ان کی خدمت کریں، ان کے کام آ جائیں۔ آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت لوگوں کے کام میں لے آئیں، تو یہ بھی خدمت ہے۔ 28واں کام کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا، رشتہ داریوں کو نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا، جو توڑے اس سے جوڑ پیدا کریں، جو نہ دے اس کو دے، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کریں، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں۔ اور یہ جو رشتہ داری ہے، اس سے روزی میں بھی برکت آتی ہے، پورے سال کا عمل ہے، رمضان مبارک میں بھی اس کو بطور خاص ہم 30 دن تک پورے اہتمام سے کریں۔ روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے صلہ رحمی کے عنوان سے کیا کیا ہے۔ 29ویں نمبر پر ہم عفو و درگزر سے کام لیں، بس معاف کر دے، جس پر غصہ آئے، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، تو عفو و درگزر کا مہینہ ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ شب قدر کی جو راتیں ہوتی ہیں، آخری عشر کی جو راتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں گے تو کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان مبارک کا ایک عمل ہے مستون اعتکاف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے آخری 10 راتوں میں، اور صرف ایک مرتبہ یہ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو ہم بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن ضرور دیں، اور اس کے لیے 20 دن تک مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے رمضان جیسی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی، اور اس میں ٹوٹے پوٹے اعمال جو ہم نے کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخری جو 10 دن ہیں اس میں بڑی بڑی راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں، شب قدر ہے اس کے اندر، اور بڑے عظیم عشرہ ہے، بڑے عظیم راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں اے اللہ مجھے اپنے گھر میں مستقل بیٹھنے کے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ بڑا زبردست عمل ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے بہت زبردست عمل ہے، اور یہ اہتمام سے کریں، اور جس سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کرتا نا، تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ضروری ہے سنت، اور چند لوگوں کے کرنے سے سارے علاقے سے اس کی جو ہے نا ذمہ داری اٹھ جاتی ہے اور ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ سنت اعتکاف کرتے ہیں تو گویا پورے علاقے کی طرف سے جو ہے وہ ایک عمل کو کرتے ہیں، تو یہ اس کا بھی کتنا اجر ہوگا، اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد شب قدر کی تلاش۔ شب قدر کی تلاش کیا ہے کہ بھئی جن راتوں میں خاص طور سے جو آخری عشر کی طاق راتیں ان میں ہم عبادت کریں، اگر ان میں شب قدر ہوگی تو شب قدر میں جو ہے عبادت 80 سال کے عبادت کے برابر ہوتی ہے، تو اس میں ہم کو 80 سال کی عبادت کے بقدر ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ بالفرض سو بھی گئے ہیں نا، تو چونکہ معتکف ہیں اور حالت اعتکاف میں ہیں، حالت عبادت میں ہیں، تو آپ نے گویا شب قدر میں ایک عبادت کی، اور اس عبادت کا نام ہے اعتکاف۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی جب بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے تو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تراویح بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تہجد بھی اہتمام سے ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح بھی اہتمام سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو فجر اور عشاء پڑھ لے اس نے گویا پوری رات عبادت کی، تو یہ ہم ہر اعتبار سے بچ جاتے ہیں۔ ورنہ
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر آخری اشرے میں بازار بھی پورے آباد ہوتے ہیں اور لوگ وہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، تو ان کی شب قدر کی بڑی راتیں وہاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں بسا اوقات۔ تو اعتکاف کی برکت سے انشاءاللہ شب قدر بھی مل جائے گی۔ اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے تو شب قدر کی راتوں میں مسجد کے اندر اہتمام سے جائیں اور بس عبادت کریں۔ اگر پوری رات عبادت کرنا مشکل ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور سو جائیں، کم از کم گناہوں میں نہ لگائیں خود کو، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور آخر میں بھئی صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے نا، جن کے پر قربانی واجب ہونے کے بقدر نصاب ہوتا ہے جن کے پاس، تو ان کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، اپنا بھی اور اپنے نابالغ اولاد کا بھی۔ تو ان کی طرف سے صدقہ فطر بہت معمولی مقدار ہوتی ہے، ہر سال بتا دی جاتی ہے کہ بھئی صدقہ فطر کی جو ہے نا کم سے کم مقدار یہ ہے، اس سے زیادہ جتنا زیادہ آپ دے سکتے ہیں دیں۔ مثال کے طور پہ فی آدمی جو ہے نا وہ 400 روپے صدقہ فطر ہے، تو آپ 500 روپے دے سکتے ہو تو 500 دیں، 1000 روپے دے سکتے ہو تو دیں۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دینا، ان کو مالک بنانا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی مدرسے پر، کسی مسجد کے لوگوں پر آپ کو اچھی طرح اعتماد ہے کہ وہ آپ کی رقم کو مستحقین تک ہی پہنچائیں گے تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں اگر دے دیتے ہیں تو رمضان مبارک میں ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ نوافل فرضوں کے برابر ہیں، فرائض 70 فرضوں کے برابر ہیں، یعنی ایک عمل پر بے تحاشا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ فطر بھی رمضان مبارک میں ہی ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اب اس میں آپ کو میں دوسری چیز بتاتا ہوں کہ ان 32 اعمال کو کرنے کے اعتبار سے آپ روزانہ ان کو ٹو ڈو لسٹ جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ فہرست وائز آپ کیسے کریں، اس کے لیے بھی میں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گا، آپ اس پر کلک کریں تو آسانی سے ان 32 کو آپ ٹک مارک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ویب سائٹ ہے usamasarsarii.com/to-do list، اگر آپ لکھتے ہیں لنک میں آپ کو دے دوں گا تو آپ کے سامنے یہ کھلے گی، آپ اس میں اعمال رمضان پر کلک کریں تو اعمال رمضان کی فہرست نیچے آپ کے سامنے بن جائے گی۔ اب یہ روزانہ آپ کے سامنے اسی طرح آئے گی، جب بھی آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں گے نا تو یہ لسٹ آپ کے سامنے اسی طرح آئے گی۔ آپ نے چاند دیکھ لیا، آپ اس کو ٹک کر دیں۔ اب چونکہ چاند تو ایک ہی دفعہ دیکھنا ہے تو اس کو بائیں طرف لال جو بٹن ہے ڈیلیٹ کا، اس پر ڈیلیٹ بٹن کر کے اس کو ہٹا بھی دیں یہاں سے۔ پھر چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لی، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ اب اس کے بعد آپ نے سحری کی، آج کی سحری کر لی، جی کر لی، تہجد پڑھ لی، شب بیداری کر لی، دعا مانگ لی، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ دعا مانگے اور ٹک کر دیں، تو یہ آپ کا روز کا ایک عمل ہوگا۔ تو جو عمل کرتے جائیں روزانہ ان کو ٹک کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے دن آپ کو کیا کرنا ہے کہ یا تو اس لسٹ یا تو سارے ٹک ہٹا دیں یہاں سے اور پھر ان کو دوبارہ ٹک کریں، یا پھر یہ اعمال رمضان والی جو اعمال رمضان لکھا ہوا ہے نا، اس کے بائیں طرف دیکھیں ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں تو یہ لسٹ ہٹ جائے گی آپ کے پاس سے۔ دوبارہ اعمال رمضان پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ لسٹ دوبارہ آ جائے گی۔ اس میں سے جو ہو چکا ہے اس کو ہٹاتے جائیں اور جو کرتے جائیں ان کو ٹک کرتے جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ روزانہ ان 32 کاموں کو آپ آسانی سے جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو اس پر لگا رہے ہیں اور ان سے حاضری کا کہہ رہے ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ فہرست کاپی کریں یا فقط متعین اشیاء کاپی کر کے ہم کو بھیجیں۔ مثال کے طور پہ فہرست کاپی کر لیتے ہیں تو یہ فہرست پوری کاپی ہو جائے گی، اور یہ فہرست اس طرح کاپی ہوگی کہ جو ٹک مار کے نا وہ ٹک ہوئے ہوں گے اور باقی ٹک نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس سے آپ پتہ چل جائے گا کہ کس نے ان میں سے کون سا کام کیا ہے۔ ابھی جو کاپی ہو گیا ہے یہ آپ کو واٹس ایپ پر پیسٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس پوری لسٹ بنی ہوئی وہاں پہ آ جائے گی۔